نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی تھی اور ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے آپ کے سامنے چند احادیث پیش کروں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی اور فرمایا تھا کہ جب فتنے آئیں گے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوماً شہید کیا جائے گا اور اس دن وہ حق پر ہوگا۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب یہ فتنے آئیں گے تو آپ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، پہاڑ ہلنے لگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، آپ کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو ان 2 شہیدوں میں سے جو تذکرہ فرمایا تھا اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کچھ فتنے آئیں گے۔ تو فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر فرما رہے تھے اسی دوران ایک شخص کا گزر ہوا ادھر سے، اور اس شخص نے اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا المقنع، یہ جو شخص ہے جس نے اپنے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، یقتل فیہا ھذا اليوم وہو مظلوم، اس دن اس کو قتل کیا جائے گا اور یہ مظلوم ہوگا۔ مظلوم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی گناہ نہ ہو، بغیر کسی گناہ اور دیت کے اس کو قتل کیا جائے، تو فرمائے کہ یہ مظلوم ہوگا۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت ہے، کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص کا گزر وہاں سے ہوا اور اس نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یہ جو شخص ہے یہ حق پر ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جو شخص ہے، اشارہ کیا کہ جب فتنے آئیں گے تو یہ شخص یہ حق پر ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے تعجب کیا کہ یہ شخص کون ہے، اور ہم وہاں سے اٹھے اور جب گئے اور ان کے چہرے مبارک سے ہم نے کپڑا ہٹایا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہم نے ان کو کندھوں سے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اور ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ھذا ہوا جس کے بارے میں آپ فرما رہے تھے، یہ وہی شخص ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ھذا ہوا، جی ہاں یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں نے یہ فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، ابو حبیبہ کی روایت ہے کہ جب کفار نے اور بلوائیوں نے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حجرے میں حاضر تھے، اسی دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لوگوں سے، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ان سے میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی کہ ہاں آپ ان سے بات کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تلقون بعدی فتنۃ و اختلافا، میرے بعد تم لوگ آزمائش اور اختلاف دیکھو گے۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دن ہم کیا کریں؟ اگر اختلاف اور آزمائش آ جائے تو ہم اس دن کس کا ساتھ دیں، پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالامین،
وأصحابہ وأشار إلی عثمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ اس امانت دار اور اس کے صحابہ کرام کی ساتھ دے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان ان کے سامنے کیا کہ شاید یہ لوگ یہ محاصرہ ختم کر لیں اور یہاں سے چلا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہے اور ان کے حدیث ہے، جو بات ہے، وہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ حق پر ہے، اور جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں وہ بھی حق پر ہوں گے۔ لیکن انہوں نے یہ محاصرہ ختم نہیں کیا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، اور وہ پیاسے اور بھوکے رہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ جب اس آیات پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اسی دوران دیوار کے اوپر ایک بلوائی چڑھ آیا، اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ لوہا مارا، اور وہ جو خون تھا وہ پانی کی طرح ابلنے لگا، اور قرآن مجید کے ان آیات پر جا کے گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن شہید کر دیا گیا، اور 2 دن تک آپ کی لاش اندر کمرے میں رہی، چونکہ باہر لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ پھر صحابہ کرام نے بڑے مشکل سے جا کر اس لاش کو وہاں سے نکالا، اور وہاں سے اس کو لے کر آیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں